مفتی صاحب ایک کانسیپٹ ویسے یہ بھی لوگوں میں ہے کہ بھائی قرآن جو ہے نا وہ عقیدے کی بات کرتا ہے اور عبادات کی بات کرتا ہے، بس یہ دو اسپیسیفک ٹاپکس ہیں جس پر زیادہ قرآن اس پر بات کرتا ہے. دین زندگی کے دیگر شعبوں کے لیے پھر قرآن سے اس طرح کی رہنمائی ہمیں نہیں ملتی. تو یہ جو بات ہے اس طرح کی، یہ مناسب کرنا ہے؟ بالکل بھی نہیں. دیکھیں، جس نے جو سنا ہے وہ بات کرتا ہے. صحیح. جس نے سنا کہ عقیدے کی بات ہے تو کہتا ہے اس میں صرف عقیدہ ہے. جس نے سنا کہ عبادت کی بات ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس میں صرف عبادت کی بات ہے. مجھے بتائیے زندگی کا کوئی ایک پہلو، میں ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں، کوئی ایک پہلو بتائیں اور اس پر قرآن پاک کی آیت نہیں، آیتیں نہ ہوں. دیکھیں، سب سے اہم بات، انسان زندگی گزارتا ہے، زندگی گزارنے میں جیسے ہی جوان ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، شریک حیات، گھر گرہستی، میاں بیوی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق اور میاں بیوی کے معاملات کو کیا قرآن میں بیان نہیں کیا؟ اور کتنی خوش اسلوبی سے بیان کیا. پوری سورہ نساء ہمیں نظر آتی ہے. وہ زمانہ کہ جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، قبروں میں دفنا دیا جاتا تھا زندہ بچیوں کو، اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قرآن نازل کیا کہ جس میں عورت کے مقام کو بیان کیا. تو کیا عورت کا مقام عبادت یا عقیدہ ہے؟ اللہ اکبر. ان دونوں سے ہٹ کر ہی ہے. جی ہٹ کر ہے. اچھا، اور اس میں اللہ نے فرمایا کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم، آگے چل کر ارشاد فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فإن کرہتموہن، اگر تمہیں تمہاری عورتیں ناپسند بھی ہوں. غور کیجیے، فإن کرہتموہن، اگر بیوی ناپسند ہو تو آدمی کیا کرتا ہے؟ گھر میں جھگڑا، لڑائی، بدتمیزی، بہت آگے تک چلی جاتی ہے، طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ناپسندیدگی ہے. لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فإن کرہتموہن، اگر تمہیں تمہاری عورت ناپسند بھی ہو، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں بری لگ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہے. اللہ اکبر. فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، کہ اگر تمہیں بری لگ رہی ہے مگر فیہ خیرا کثیرا، اللہ نے تمہارے لیے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہے. واہ واہ واہ. اور ہم دیکھتے ہیں کبھی اولاد کی صورت میں، کبھی اس کے کاروبار کی صورت میں، کبھی اس کے ذہنی سکون، کبھی لوگوں سے ملنے والی محبتیں، کبھی لوگوں سے ملنے والی عزتیں. کیا خبر کہ یہ جو شخص اپنے گھر میں اپنی بیوی کے رویے پر صبر کرتا ہے اسی کے نتیجے میں اس کو سب کچھ مل رہا ہو. اللہ. تو یہ اصول کہ انسان کو اپنے گھر میں کیسا ہونا چاہیے یہ اللہ نے قرآن میں دیا، وعاشروہن بالمعروف. پھر بیویوں کو بتایا کہ اپنے شوہروں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی کیسی خوبصورت رہنمائی کی ہے. سبحان اللہ. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ نے عورتوں کو جو بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ مرد کو اس عورت سے سکون اور اطمینان ملے. تو عورت اپنا مقام سمجھ لے. آج جو اپنے حق کے لیے ماری پھرتی ہے اور فیمنزم کے نام پہ بہت کچھ کرتی ہیں، یہ سمجھ لیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے. مرد کے لیے تو بتا دیا کہ وعاشروہن بالمعروف، اپنی عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو. عورت کو بتایا کہ تمہارا مقصد ہے لتسکنوا الیہا، اسے سکون پہنچاؤ. یعنی مرد کا سکون عورت میں ہے. عورت کا کردار، عورت کا رہنا، اس کی بات چیت، اس کی گفتگو، اس کا گھر میں وقت گزارنے کا انداز، اس مرد کے آنے پر اس کا استقبال، بچوں کی تربیت، سب ایسی ہونی چاہیے کہ مرد کو سکون ملے. مجھے بتائیں اگر یہ دونوں چیزیں ہو جائیں تو گھر امن کا گہوارہ نہیں بن جائے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ کس نے بتایا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. اب یقین جانیں، میں تحدیث نعمت کے لیے عرض کروں گا، میری شادی کو 17 سال ہو گئے، آپ کی شادی کو بھی تقریباً کم و بیش جی اتنے ہیں. شاید ایک آدھ بار کی اونچ نیچ کے علاوہ میں کہہ سکتا ہوں کہ 17 سال کی زندگی میں ہمارا کوئی جھگڑا نہیں. ماشاء اللہ. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آگے بھی صبر. اور صرف میں اکیلا نہیں، ایسے بہت سارے علماء ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں. وجہ کیا ہے کہ جب دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں تو گھر بہت خوبصورت چلتا ہے. بچوں کی تربیت تو سارے معاملات بہت اچھے سے چلتے ہیں. جبکہ آپ نے کہا نا کہ قرآن عملی زندگی میں کیسے، تو قرآن سمجھا، اس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اس کو سمجھا، سمجھنے کے بعد ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کا عمل کیا، زندگی اچھی ہو گئی. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں.